اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، دور جدید کے جتنے بڑے بڑے فتنے ہیں ان کے تعلق سے ہم اس جمعہ کے خطبے میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا، اور یہی انسان کی ریشہ دوانیاں، یہی انسان کی فتنے بازی کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ بہترین تخلیق اللہ تعالیٰ کی انسان ہے، اور زمین کے اوپر وہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں فساد فی الارض کی، جو فرشتوں نے انسان کے تعلق سے رائے قائم کی تھی کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب انفارم کیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ زمین پر کیا کریں گے؟ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ اور فرشتوں کی کہی ہوئی باتوں کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ جو غزہ کا سانحہ ہے، ہر انسان جو دل رکھتا ہے اس کا دل ہر وقت ایک رونے کی کیفیت میں رہتا ہے۔ تو یہ انسان کا سفر احسن تقویم سے، جو قرآن کی اگلی آیت کہتی ہے ثم رددناہم اسفل سافلین، نچلوں میں سے نچلے تر میں گرنے کا سفر کیسے طے ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی بہترین، اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق بن گئے؟ تو اس کو سمجھنے کی ہم کوشش انشاءاللہ اس میں کریں گے، اور اس کا ایک جو بنیادی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں کون سا تصور دور جدید میں رکھتا ہے۔ انسان یہ جانوروں سے بدتر بیہیویئر کیوں کر رہا ہے؟ تو جب ہم اس سوال پہ غور کریں گے تو پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے کہ انسان نے اپنے تعلق سے کیا رویے کو اختیار کیا ہے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ دور جدید کا انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو کوئی ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیے، خود اپنے آپ میں دیکھیے، اپنے خاندان میں دیکھیے، اپنے معاشرے میں دیکھیے، انسانوں کے رویوں میں دیکھیے، اور سب کو چھوڑیے ہم اپنے رویے میں دیکھیے کہ ہم اپنے بارے میں کیا تصورات قائم کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ تصور ہی ہے انسان کا اپنے تعلق سے جو دنیا کے اندر فساد کو برپا کر رہا ہے۔ کہ انسان نے یہ سمجھا ہے کہ انسان صرف گوشت پوست ہے، یہ خون اور گوشت سے مل کر کیا بنا ہوا انسان ہے۔ اس کا صرف ایک کیا ہے؟ مٹیریل وجود ہے۔ یہ مٹیریل وجود سے آگے بڑھ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ انسان کی تمام زندگی کی تگودو اسی میں کھپ رہی ہے کہ اپنے اس جسم کو وہ کیسے زیادہ سے زیادہ آرام پہنچائے، کیسے زیادہ سے زیادہ اس کی آسانیوں کا سامان فراہم کرے۔ بس یہی فکر ہے کہ ہم اچھا کھانا کیسے کھائیں، اچھے بستر پہ کیسے سوئے، ہے نا، اچھے گھر میں کیسے رہے، بیمار ہو تو بہترین میڈیکل ٹریٹمنٹ کیسے لیں، جو گھر بنے اس میں تمام آسائشیں ہے یا نہیں ہے، جہاں گھومنے جا رہے ہیں وہاں پر آسائشیں ہے یا نہیں ہے۔ تو پوری زندگی کا انسان کا محور اور مرکز اس کا ایک جسمانی وجود ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ سوچئے کہ یہ ماننے کو، یہ سمجھنے کو عام انسان، عام طور پر، اور مسلمان بھی اس میں اتنے شامل ہیں کہ اس گوشت پوش، اس مٹیریلسٹک وجود، اس مادی وجود سے بڑھ کر انسان کا ایک آگے روحانی وجود بھی موجود ہے۔ انسان اپنی روح کو کیا کر چکا ہے؟ بھول چکا ہے۔ اور حالانکہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ کہ جسم تو انسان کو بعد میں دیا گیا۔ پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے جو عہد الست کے بارے میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ساری ارواح بنی آدم کو اللہ نے نکالا، تب انسان کا جسمانی وجود نہیں تھا، انسان کا صرف روحانی وجود تھا۔ پھر وہ جو روح دنیا میں آئی ہے تو اس کو کیا کیا گیا؟ جسم دیا گیا۔ مطلب یہ جو جسم ہم کو ملا ہے یہ ہماری اصل حقیقت نہیں ہے۔ ہماری اصل حقیقت تو وہ ہمارا روحانی وجود ہے جو اس جسم کے اندر رہتا اور بستا ہے۔ اور ہم نے کیا معاملہ کیا ہے کہ ہم اس روح کو کیا کر چکے ہیں؟ اس روحانی وجود کو کیا کر چکے ہیں؟ بھول چکے۔ اس سے بڑھ کر دیکھیے کہ دور جدید کا انسان چونکہ صرف مادی وجود کا قائل ہے، مطلب یہ کہ ہماری حقیقت صرف مادے کی حقیقت ہے، ہم اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہیں،
تو اس نے اپنی ذات کو سیلفش پرسنالٹی کو کیا بنایا؟ سینٹر بنایا. آج اگر آپ معاشرے میں کسی سے بھی کچھ بات کریں گے تو اس کا محور اور مرکز یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی ذات کو کیسے زیادہ سے زیادہ کیا کروں؟ فائدہ پہنچاؤں. اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے. سیلف کو پرائرٹائز کرنا، سیلفش بیہیویئر، اپنے آپ کے اوپر سب چیزوں کو کیا کر دینا، یہ ایک سیکنڈ فتنہ ہے جو اس دور کے اندر ہم کو انسان کے تصور کے تعلق سے. تو جو بات ہمارے رویوں میں اس کلچرل وار کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ آج سے کچھ سال پہلے ہمارے سماج، ہمارے کلچر کی یہ حقیقت نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چینج ہو رہا ہے. کوئی آپ کو آ کے بتا رہا ہے آپ کو انسان کا آپ کے زندگی میں کیا تصور بن گیا ہے؟ نہیں بتا رہا، بلکہ یہ تصور آپ کی زندگیوں کے اندر شامل کیا جا رہا ہے ایک کلچر کے ذریعے اور ایک تہذیب کے ذریعے، اور بالکل غیر محسوس طریقے سے. آپ خود سوچئے نا کہ کچھ سال پہلے جو ہمارے باپ دادا، ہمارے ماں باپ تھے، کیا ان کی پرائرٹیز اسی طریقے سے تھی جس طریقے کی ہماری پرائرٹیز بن چکی ہے؟ بالکل نہیں تھی. تو اس کا کہنے کا منشا یہ کہ آہستہ آہستہ جو قرآن اور حدیث سے انسان کا تصور دیا گیا تھا وہ بھلے ہی کتابوں میں موجود ہے، لیکن ہماری زندگی میں ہم نے اس انسانی تصور کو پوری طریقے سے قبول کر لیا ہے جو ویسٹ کا تصور ہے کہ انسان صرف ایک مادی حقیقت ہے، اس کا کوئی روحانی وجود نہیں ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بزرگی بخشی، اس کا اکرام کیا، اس کی بڑی عزت اس کو دی. لیکن یہ عزت انسان کو کب ملی؟ تو قرآن یہ کہتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں روح پھونکوں اپنے میں سے، تو پھر کیا کرنا؟ پھر سجدے میں پڑ جانا. جب انسان کا جو مادی وجود تھا فرشتوں نے اس کو سجدہ نہیں کیا، اس کی عزت نہیں کی، اس کا اکرام نہیں کیا. انسان قابل عزت تب بنا جب اس کا روحانی وجود اس کے اندر کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا. اور اب کیا معاملہ ہے؟ چونکہ ہم نے اپنے اس روحانی وجود کا انکار کیا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہے. آج آپ دیکھتے ہو جو ڈس ریسپیکٹ ایک انسان دوسرے انسان کا اتنا آسانی سے کر لیتا ہے، بد کلامی پہ آمادہ ہو جاتا ہے، بری بات کہنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ دوسرے انسان کے اندر نفخت فی الروح، اللہ کی طرف سے دی ہوئی روح کی وہ عزت نہیں کرتا. اس کے نزدیک تو بس جیسا میں گوشت پوش کا انسان ہوں ویسا یہ بھی انسان ہے، یہ بھی ڈسٹ ہے نا. جو لوگ اللہ کو مانتے نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ انسان کیا ہے؟ انسان ایک کاسمک ڈسٹ ہے، ایک کائناتی دھول ہے نا. تو انسان جب دھول ہے تو اس کی رسپیکٹ کی کیا ضرورت؟ اس مٹی کی رسپیکٹ کی کیا ضرورت؟ تو یہاں پر جو پہلی چیز ہے کہ ہم باعزت اکرام انسان کا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر روح شامل ہے. ابھی انسان کو اگر ہم انالیسس کریں کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے، اور پھر اس کے بعد انسان اور اللہ کے بندے ہونے میں کیا فرق ہے، جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح انسان جو نیچے آیا وہ کیسے آیا، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سیڑھیوں کو دوبارہ چڑھیں تو ہم اس کو کیسے چڑھ سکتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اسکولز میں ہمارے کچھ ٹریننگ پروگرام میں ٹیچرز بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہم نے یہ سوال پوچھے وہاں پر کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ آپ ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ ٹرائنگل کسے کہتے ہیں، مثلث کسے کہتے ہیں، مربع کسے کہتے ہیں. ہر چیز کی کیا ہوتی ہے؟ ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو بھئی انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ جانور اور انسان کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے؟ تو ہمارے جو ادارے ہیں جن کے اندر ٹیچرز پڑھاتے ہیں وہ اس فرق کو بیان نہیں کر پا رہے، اور خود ہم بھی جب علم حاصل کرنے کی راہ میں چلے تو ہم کو بھی نہیں معلوم کہ انسان اور جانور کے اندر فرق کیا. اگر انسان کو ڈیفائن کرنا ہے تو انسان کو کیسے ڈیفائن کر. لیکن اگر بہت آسان اس میں اور کم اس میں اگر انسان کو بیان کرنا ہو تو 3 ایسی خصوصیات انسان میں پائی جاتی ہے جو جانوروں میں نہیں پائی جاتی. پہلی چیز، انسان اس حقیقت کا نام ہے کہ انسان ایک باشعور ذی اختیار اخلاقی وجود ہے. 3 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. انسان ایک شعور رکھنے والا، اختیار رکھنے والا، اخلاق رکھنے والا، اخلاقی حس رکھنے والا وجود ہے. شعور کے کیا معنی ہیں؟ شعور کے معنی آگاہی کے ہیں، انگلش میں کانشسنس کہتے ہیں، ہے نا.
اور کانشیسنس کے جانوروں میں نہیں ہے. جانوروں میں بھی ایک درجے کی کانشیسنس پائی جاتی ہے. اب کتے کو جب مار رہے ہوتے تو کتا کیا ہو جاتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ مجھے کوئی کیا کر رہا ہے؟ مار رہا ہے نا. لیکن انسانوں کے اندر جو کانشیسنس، انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ شعور دیا کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ پتھر مجھے مارا جانے والا ہے. وہ اپنے اندر ایک باہر کی دنیا بھی دیکھتا ہے اور خود اس کے اندر بھی ایک دنیا جو ہے موجود ہے. انسان وہ جاندار ہے جو سیلف ٹاک کیا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، خود سے بات کر سکتا ہے. آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھیے تو آپ کے ذہن میں خیالات آئیں گے، آپ اپنے آپ سے بات کریں گے، اندر سے کوئی آپ سے بات کرے گا. یہ جو خود آگاہی ہے، سیلف کانشیسنس ہے، سیلف اویئرنیس ہے، یہ کسی دوسرے جانور میں موجود نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا دیا؟ اختیار دیا ہے نا. آپ کے پاس چوائس ہے، آپ کیسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. آج صبح میں آپ کو کپڑے پہن کے آئے، کبرڈ میں بہت سارے کپڑے تھے، آپ نے کسی ایک کپڑے کو چوز کیا ہے نا. تو یہ انسان کو اللہ نے ایک فری ول، ایک آزادی دی کہ وہ کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، کیا کرتا ہے نا. اس کی بھی آزادی دی. جب اس نے انسان کو آزادی دی تو اس کے اندر ایک اور چیز ڈالی ہے جو جانوروں کو جس کی ضرورت نہیں تھی، کہ اس کے اندر ایک اخلاقی حس بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کی، پیدا کی. ہر انسان جانتا ہے چوری کرنا کیا ہے؟ بری بات ہے نا. کسی کے ساتھ کچھ غلط کرنا غلط بات ہے. کہاں سے آئی؟ کس نے بتایا اس کو؟ تو انسان کے اندر ایک اخلاقی حس بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہے، موجود تھی. تو یہاں پر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے نا. انسان کو اللہ نے زبان بھی دی ہے. دیکھیں زبان تو اور بولنا تو چوٹی بھی ایک دوسرے سے بات کر رہی، جو سلیمان علیہ السلام کا کیا ہو رہا ہے؟ تذکرہ ہو رہا ہے. اور بہت ساری سائنس یہ بتاتی کہ ڈالفن بھی ایک دوسرے سے کیا کرتے؟ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہے نا. جہاں تک عقل کی بات ہے یا دوسری بات ہے، تو کسی دوسرے جاندار میں کسی عقل کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ وہ جیسے آپ جانتے زلزلہ آنے والا رہتا ہے تو جانوروں کو پہلے پتا چلتا ہے کہ اس ایریا میں کیا آنے والا ہے، زلزلہ. ان کی عقل ان کو اس سے پہلے کیا خبر دیتی ہے. انسانوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی. پھر اگر آپ علم کی بات کریں تو علم دراصل میں اس حقیقت کا نام ہے کہ جو وجود باہر پایا جاتا ہے، جب انسان کو اس کی آگاہی ہوتی ہے تو اس سے کیا وجود میں آتا ہے؟ علم آتا ہے. تو علم اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں، علم شعور کی بیداری سے کیا ہوتا ہے؟ علم پیدا ہوتا ہے. تو جو چیز انسان کو انسان بناتی ہے اور جانوروں سے الگ کرتی ہے، اس کے تین بڑی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہے. ایک اللہ نے اس کو شعور دیا ہے، دوسرا اس کو اختیار دیا ہے، تیسرا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی حس کو جو ہے بیدار کیا ہے. اور یہ جو تینوں چیزیں ہیں کہ یہ جو شعور، اختیار اور یہ چیز، اس کا تعلق جو ہے انسان کی روح سے ہے. کیونکہ انسان کے اندر جو ایڈیشنل چیز ڈالی گئی، وہ کیا ڈالی گئی؟ روح ڈالی گئی. اور یہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ دیکھو جب تم سو جاتے ہو تو ہم تمہاری روح کو کیا کر لیتے؟ قبض کر لیتے. جب روح ہماری قبض ہو جاتی ہے تو ہم کو اس بات کا شعور نہیں رہتا کہ ہم کہاں تھے، کتنی دیر سوئے ہے نا. جب اٹھتے ہیں تو کچھ سیکنڈ کے لیے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے ہم کہاں موجود. تھوڑی دیر کے بعد ہمارا شعور جو ہے ہم کو لوٹا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس روح کا تعلق انسان کے کس سے ہے؟ شعور سے. دوسری طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، اس میں روح پوکی، اور اس نے تمہیں کان، ناک، آنکھ اور دل دی کہ تاکہ تم اس کا احسان مانو. کہ آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا اور دماغ سے سوچنا، یہ سب جو شعوری طور پہ ہم کر رہے ہوتے، اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ انسان کے روح کے نتیجے میں یہ چیز پیدا ہوئی. جانور دیکھتا ہے لیکن جانور کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں. یہ جو میں ہے یہ انسان کے اندر شعور کا احساس ہے. اور تیسری چیز جو قرآن نے اس کے نگیشن میں فرمائی کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور تم میں سے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے، اور جن کے دل ایسے ہیں جس سے وہ سمجھتے نہیں، جن کی آنکھیں ایسی ہیں جس سے وہ دیکھتے نہیں، جن کے کان ایسے جن سے وہ سنتے نہیں، تو یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے یا اس سے بدتر ہے. تو چونکہ چوپاؤں کے اندر دیکھنے، سننے اور سوچنے کا شعور موجود نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ وہ چوپائے ہیں. اور جو انسان یہ کام نہیں کرتے ان کو بھی اللہ نے کیا کہا؟ چوپائے کی صف میں لا کر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو کھڑا کیا ہے. تو یہاں پر پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے کیا دیا؟ اس روح کے نتیجے میں انسان کو شعور دیا. دوسری چیز اللہ نے کیا دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حق آ گیا، اب جو چاہے ایمان لائے یا جو چاہے انکار کر دے. اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے یقیناً ہم نے انسان کو راہ دکھائی، چاہے وہ شکر کرنے والا بنے یا چاہے وہ ناشکرہ بنے.
اگین اس کو ایک فری ول دی، ساری نعمتیں آپ کی زندگی میں شامل ہیں، آپ چاہے تو اب ان نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کرے، چاہے تو اس کا انکار کرے۔ تو دوسری چیز جو انسان کو ملی ہے اس روح کے نتیجے میں، یہ ہے کہ اس کو آزادی دی گئی کہ چاہے وہ نیک بنے، چاہے وہ بد بنے، چاہے وہ ایمان والا بنے، چاہے وہ بے ایمان بنے، چاہے وہ اللہ کی راہ اختیار کرے۔ اور تیسری چیز جو اس روح کے نتیجے میں ملی وہ آپ کی اخلاقی حص ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر الہام کیا اللہ نے انسان کے اوپر کیا چیز؟ بدکاری اور تقوی، نیکی اور خدا ترسی۔ تو مطلب تیسری چیز جو انسان کے طور پر الہامی طور پہ موجود ہے وہ اس کی اخلاقی حص ہے۔ اب یہ جو تینوں چیزیں آپ کے سامنے بطور ڈیفینیشن بیان کی جا رہی ہے کہ انسان کو اللہ نے جب روح پو کی تو آپ کے اندر ایک شعور کو دیا، آپ کے اندر ایک آزادی دی، اور تیسری چیز آپ کو یہ دی کہ آپ کے اندر اخلاقی حص دی۔ تو جو انسان جانور بننا چاہتا ہے وہ ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرے؟ آزاد کرے۔ شعور کی جگہ وہ کس کا شکار ہو جائے؟ غفلت کا شکار ہو جائے، ہے نا؟ وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے، وہ اپنی اخلاقی حص کو کیا کر دے؟ پوری طرح ڈیمیج کر دے۔ کسی بھی معاملے میں یہ نہ دیکھے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ تو یہ انسان کو اگر لیڈر پہ اوپر چلنا ہے اور اپنے شعور کو اوپر کی طرف لے جانا ہے، جو بندگی کا شعور ہے، تو وہ چیز کیا ہے کہ ایک انسان بندہ تب بنتا ہے جب اس کے شعور کے اندر خدا داخل ہو جاتے، اللہ تعالیٰ داخل ہو جاتے۔ تو ایک بندہ مومن کون ہے؟ ایک ایسا شعور جس کے اندر ہم وقت ہم لمحہ اللہ کا وجود اس کے لیے کیا رہے؟ محضر رہے، حاضر رہے، وہ کبھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہو، ہر لمحے اس کو یہ رہے۔ تو پہلی چیز انسان سے جو بندہ بندگی کے راہ پہ چلنے کا ہے وہ خدا شعوری کی جو راہ ہے۔ اور اسی کو اپوزٹ سیٹ میں چیز میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ اس راہ کو، خدا شعوری کی راہ کو، تقوی کی روش کو اختیار نہیں کرتے، تو اللہ کیا فرمایا، اور پھر جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود ان کی ذات کو ان سے کیا کر دیا؟ غافل کر دیا۔ تو کیا ہو جاتا ہے انسان؟ پھر انسان جو اللہ کو بھول جاتا ہے وہ انسان بھی نہیں رہتا، وہ کس سطح پہ آ جاتا ہے؟ جانور ہو یا اس سے بدتر سطح پہ آ جاتا ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جب انسان نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، اپنے نفس کو بھلا دیا ہے، تو جو دنیا کی حالت ہے، جو دنیا میں ظلم ہے، اور ظلم صرف ایسا نہیں کہ جنگوں کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، دنیا میں معاشی ظلم بھی ہے، دنیا میں جینڈر ظلم بھی ہے، جینڈر سے ریلیٹڈ بھی ظلم ہے، ہر طریقے کا ظلم ہے۔ تو انسان ہر طریقے کے ظلم پر آمادہ ہو گیا جب اس نے کیا کر دیا ہے؟ خدا کو بلا دیا۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، تو مسلمان جو ہوتا ہے، ایک انسان کو تو اختیار دیا جاتا ہے، لیکن مسلمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بالخصوص قوت ہوتی ہے، ایک ایڈیشنل قوت ہوتی ہے۔ کیوں قوت ہوتی ہے؟ اب ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو دنیا کے اندر کسی پاور کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بندے مومن، بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اس میں کہا گیا کہ کمزور مومن سے بہتر کون ہے؟ طاقتور مومن ہے نا؟ طاقتور کا آپ یہ مت لیجیے صرف فزیکل طاقتور، آپ پولیٹیکلی بھی آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے، سماجی قوت بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، ہر طرح کی قوت ہونی چاہیے۔ آپ اپنے اخلاق پہ قائم نہیں رہ سکتے جب تک کہ آپ ذی اختیار نہیں ہوتے، آپ کے پاس قوت نہیں ہوتی۔ آج ہم کیا رونا رو رہے؟ آج ہندوستان کے سینیریو میں کسی مسلمان سے پوچھے کہ کیا کرنا چاہیے تو کیا کہتا ہے؟ ہمارے پاس کرنے کے لیے آپشن کیا ہے؟ ہماری یہ بے بسی، یہ مجبوری کا بیان کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں رہے کہ ہم کو بحیثیت بندے مومن سب سے زیادہ ذی اختیار ہونا ہے۔ آپ کو شعور میں بھی بڑھنا ہے، آپ کو اختیار میں بھی بڑھنا ہے، اور اختیار میں بڑھنے کے لیے ایک ہی چیز ضرورت ہے، وہ ہے قوت۔ آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو آپ کسی اخلاق پہ عمل نہیں کر سکتے۔ کر سکتے عمل؟ اگر آپ ایک انسٹیٹیوٹ میں باس ہے تو آپ اخلاق کے اوپر لوگوں کو کیا کر سکتے ہو؟ آمادہ کر سکتے ہو۔ اگر آپ باس نہیں ہے تو کوئی بھی انسٹیٹیوشن میں لے لیجئے، کوئی بھی معاشرے میں لے لیجئے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ذی اختیار بننے کے لیے، اس قوت کو حاصل کرنے کے ہمارے پاس کوئی سوچ نہیں ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ اخلاق ہے کہ اخلاقی حص ہماری کیا ہونی چاہیے؟ بہت زیادہ بلند ہونی چاہیے۔ اور یہ کب ہم اخلاق پہ عمل کر سکتے ہیں؟ ابھی کچھ دیر پہلے کسی انکل سے بات ہو رہی تو کہتے کہ ہم اخلاق پہ عمل نہیں کر رہے۔ ہم کیوں عمل نہیں کر پا رہے؟
کیونکہ یہ جو پورا سسٹم ہے، یہ جو انسٹیٹیوٹس چل رہے ہیں، سماج کا معاشی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، سماجی نظام ہے، اس میں آپ کے پاس کوئی قوت موجود نہیں ہے. قوت کے بنا اخلاقی وجود کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے نا. آج تو معاملہ یہ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے اوپر اپنی اختیار کو استعمال نہیں کر پا رہے، حالانکہ وہ ان کے زیر اختیار ہے. یہ قوت کہاں چلی گئی؟ یہ اخلاقی حص کہاں چلی گئی؟ تو یہ ضروری ہے کہ ہم تیسری چیز جو اپنے اندر اخلاق کو پیدا کریں. لاسٹ میں یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ انسان ایک لیول پہ ہے، اس کے نیچے جانور ہے، اور انسان کے اوپر اللہ کا بندہ ہے. تو اللہ کا بندہ کون ہے؟ اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہے، اس کو ایک سینٹنس میں بیان کرنا چاہے، تو اللہ کا بندہ وہ شخص ہے، وہ انسان ہے جو خدا شعور ہے اور اپنے تمام تر اختیارات کا استعمال اخلاق کے زیر اثر کرتا ہے. مطلب اس کا کوئی فیصلہ، اس کا قوت کا کوئی استعمال اخلاقی حص سے، اخلاقی ڈائمنشن سے، مورل ڈائمنشن کو چھوڑ کے کوئی فیصلہ نہیں کرتا. اپنے اختیار کا کل استعمال، وہ جب کوئی فیصلہ کرے گا تو سوچے گا اس میں صحیح کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کیا چاہتے ہیں، ہے نا. تو انسان سے بڑھ کر جو بندہ ہے وہ خدا شعور، اخلاقی اور ذی اختیار جو ہے ایک وجود ہے. اور اس کی سب سے بہترین مثال کون ہے؟ انسان کامل ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حدیثوں میں آتا ہے، آپ نے اکثر حدیثیں پڑھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شعور کی بیدارگی کا کیا عالم ہے. کہ آپ سے فرماتے کہ جب میں سو رہا ہوتا ہوں تب بھی میرا دل جو اللہ کے ذکر میں کیا رہتا ہے؟ محو رہتا ہے. مطلب ایک تو یہ ہے کہ شعور، اور اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس درجے کی شعوری بیدارگی کہ جو نیند میں بھی جو ہے غفلت کا شکار نہیں ہوتی. دوسری چیز دیکھیے، قوت کی بات کیجئے، اختیار کی بات کیجئے. مکہ کے اندر سب سے کمزور ترین نقطے کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اور ابو طالب آ کے کہتے ہیں یہ جو مکہ والے میرے پر پریشر ڈال رہے، تم کچھ نرم پڑو، ہے نا. تو کیا کہتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے دے اور دوسری ہاتھ میں چاند لا کے دے بھی تو بھی میں اس کام سے کیا ہوگا، پیچھے نہیں ہٹوں گا. کتنا کنٹرول، کتنا اختیار، کتنی قوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے اندر موجود ہے کہ پورا شہر مخالفت میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوت کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ ایک انچ بھی کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے نہیں ہٹے. کیا ہمارے اندر یہ قوت، یہ اختیار، یہ استقامت موجود ہے؟ اور آپ کے اخلاق کا تو کیا ہی کہنا، کہ جس کی گواہی کیا دے اللہ تعالیٰ دے رہے کہ آپ خلق عظیم ہے، اب اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ کیا ہے؟ پائز ہے. تو ساتھیو، یہ جو انسان کا جو تصور ہے، اگر ہم اپنے بچوں کے اندر اس تصور کو نہیں ڈالیں گے کہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی ایک احسن تقویم، بہترین تخلیق ہے، اور یہ بدترین مناظر دنیا کے اندر پیش ہو رہے ہیں، تو جب تک کہ ہمیں یہ جس کو بولتے نا ایک انسان جو بہت عظیم، بہت خوبصورت اللہ کی تخلیق تھی، اب سب سے بدصورت تخلیق اللہ کی زمین پہ یہ دکھ رہی ہے. تو ہماری آنے والی نسلوں کو اگر ہم انسان ہونے کی صحیح پریبھاشا، صحیح تصور نہیں دیں گے تو یہ بہت مشکل ہے کہ دین اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکے. اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دین جانوروں کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. دین کا مخاطب کون ہے؟ انسان ہے. انسان موجود رہے گا تو دین اس سے مخاطب کرے گا کہ بھائی نیکی یہ ہے، برائی یہ ہے. قرآن کا مخاطب انسان ہے، اور دجالیت اس دور کی یہ ہے کہ وہ انسان کو انسان رہنے نہیں دیتے. یہ جو موبائل ہے یہ آپ سے آپ کے شعور کو کیا کر رہا ہے؟ چھین رہا ہے. یہ نری مادہ پرستی، مٹیریلزم، یہ آپ کو اپنے نفس کا، مٹیریلزم کا اتنا غلام بنا دے رہا ہے کہ کوئی اخلاقی فیصلہ کرنے کی آپ کے اندر قوت نہیں ہے. اور یہ اس درجے میں انسان کو نیچے گرا دے رہے کہ انسان اب قرآن کا مخاطب بھی نہیں ہے اور اسلام کا مخاطب بھی نہیں ہے. لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا. قرآن پڑھتے ہمارے دماغ میں نہیں سمجھ میں آتا. اس کی ریزن کیا ہے؟ کبھی غور کیجئے اس کا ریزن کیا ہے کہ قرآن کا مخاطب انسان ہے. ہم یہ سوچے کہ ہم انسان کے معیار پہ موجود ہے، یا ہم اس سے بھی نیچے گر گئے. آج ہم بہت سارے لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے کہ بھئی قرآن سمجھ میں نہیں آتا. کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب تک کہ آپ کا شعور بیدار نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ کی اخلاقی حس بیدار نہیں ہوگی، جب تک کہ آپ اپنے اندر اختیار اور قوت کو محسوس نہیں کریں گے، تو قرآن کے کون سے عمل پہ عمل کر سکتے ہو؟ کسی پہ انسان جو ہے عمل نہیں کرتا. اسی لیے جو قرآن نے دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے ایک امانت کو کس کے پاس پیش کیا؟ آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے پاس پیش کیا. سب نے اس سے انکار کر دیا، انسان نے اس کو اٹھا دیا.
وہ کون سی امانت تھی؟ یہی روح تھی، یہی شعور کی امانت تھی، یہی اخلاق کی امانت تھی، لیکن کسی نے اس کو قبول نہیں کیا، اور انسان نے کیا کر دیا؟ اس کو جو ہے قبول کر لیا۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے انسان ہونے کی، انسان رہنے کی، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بطور انسان کنٹینیو کرانے کی۔ اور وہ کب ممکن ہے؟ وہ تب ممکن ہے کہ ہم جب انسان ہونے کی جو پریبھاشا ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کے حساب سے اپنی زندگی کو بڑھائیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ہم بندگی کی سطح پر کیا کریں؟ فائز کریں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقے کے اندر دو چیز ہے کہ آپ کا شعور تب بیدار ہوگا جب آپ ہم وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں موجود رہیں گے۔ باہر بھی اللہ کا ذکر، اندر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ دنیا میں جو کام کر رہے ہیں اس میں اللہ کے طریقے کو عمل کرنا، اللہ کا ذکر ہے، اور دل کے اندر اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کو کی تسبیحات کو کیا کرنا؟ بیان کرنا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان ہونے کا کیا مطلب ہے، انسان ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کے لیے ہم کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کاملہ کی طرف دیکھیں گے۔ یہ الٹیمیٹ ماڈل ہے۔ جب تک کہ ہم اس ماڈل دیکھیے جو اسلام کے اوپر جتنے بڑے بڑے حملے ہوئے، اس کے اندر سے ایک چیز بطور خاص انہوں نے کہی کہ مسلمانوں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ کیا کر دیا جائے؟ توڑ دیا جائے۔ اگر یہ تعلق ٹوٹ جائے گا، آپ کے نظروں کے سامنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پھٹ جائے گی، تو آپ کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں بچتا۔ جب میں نے یہ بات کچھ سال پہلے سنی تھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی اس کا کیا ریزن ہے، لیکن آج سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری زندگی، ہمارے دین کا سینٹرل پیوٹ، دین کو سمجھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، زندگی میں لانے کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور اس سے ہماری غیر معمولی رغبت اور محبت ہے۔ تو پہلی چیز تو ذکر ہے، اور دوسری چیز ہے کہ آپ سے محبت، اور ان کے لیے جو ہے بار بار درود شریف کا جو پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ واخر الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔